خوش آمدید. اور الرجی ڈے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کی طرف سے یہ دن منایا جا رہا ہے, اور اس دن کو بنانے کی بڑی ضرورت اور اہمیت بھی ہے, اس لیے کہ جتنی مختلف قسم کی الرجیز جو نمودار ہو گئی ہیں اور ہر ایک شخص جو ہے ایک مختلف طرح کی الرجی کا شکار نظر آتا ہے, تو ضرورت ہے کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور جانا جائے. اگر آپ نے کال کرنی ہے اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور کال کیجیے 41023448. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, ہم آپ کو اس کا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اس کا حل بتانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. میرے ساتھ ہیں آج اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر طارق خان صاحب. آپ ہومیوپیتھی سے منسلک اور وابستہ ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, پریکٹس بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ہومیوپیتھی اویئرنیس سوسائٹی جو ہے اس کے ایک سیکریٹری ہیں اور آج کل ممبر ہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو مجھے میری الرجی کا علاج بتائیں. بڑی الرجی ہے مجھے یہ خودکش دھماکوں اور بمبارز اینڈ بلاسٹ. واقعی یہ تو اب پوری قوم کو اس سے الرجی ہے, پوری قوم جو ہے وہ پریشان ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ایک بڑا دھماکہ ہوا, اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں, اس کے فوراً اس لفظ سے ہی الرجی ہوگی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ دھماکے کی جگہ کچھ اور لفظ آلٹرنیٹ نکل آئے جو استعمال کر لیں, ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا ہم اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر اس لفظ کے بعد بھی اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو یہ تو نہیں دیکھا جا سکتا. آپ دیکھیں کراچی میں 7 دھماکے ہو گئے اور اس میں کتنی جانیں جو ہیں وہ ضائع بھی ہوئی ہیں اور کتنا ماحول ڈسٹرب ہوا اس سے. تو یہ لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان ہے ہی نہیں. انسان بھی اگر ہونا, مسلمان ہونا تو ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. انسان جو ہے وہ اس کو بھی ترس آ جاتا ہے, اس کو بھی خیال آتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے بچے ہوں گے, اس کے بہن بھائی ہوں گے, لیکن ان کو تو ترس بھی نہیں ہے. سرپرست اور جو لوگ بیچارے جا رہے ہیں وہ سب وہ ہیں جو پتہ نہیں ایک گھر کا اکلوتا کفیل, اکلوتا کمانے والا, اور اس طرح کے لوگ کتنے بے رحم لوگ ہیں. اس الرجی کا کوئی علاج نہیں ہے. اس الرجی کا کوئی علاج نہیں ہے. خدا ان کے دماغ ٹھیک کرے, خدا ان کو صحیح اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس اسلام کا یہ سوچ رہے ہیں یہ قطعی طور پہ اسلام نہیں. وہی نا, ہم یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ حرام ہے یہ جو کر رہے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو آ کے قتل کر دیا, ان کو مار دیا, ان کی جان لے لی. یہ کوئی کسی بھی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس طرح کسی بھی مذہب میں انسانیت کے مذہب میں بھی نہیں ہے یہ. اور وہ لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. میرے خیال میں یہ ان کے برین سیلز جو ہیں نا وہ اتنے تیار کر دیے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا, کچھ اور سوچ ہی نہیں آتی. جو ان کو کہا جاتا ہے, جو ان فیڈ کیا جاتا ہے, وہی کچھ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ لوگ. وہی نہ چلے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اچھا, الرجی کیا ہے بیسکلی, اور کیا چیز ہے جسے الرجی کہتے ہیں؟ الرجی اصل میں 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے, اور یہ گریک ورڈ ہے, ایلوس اور ارگوس. اچھا, ایلوس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ چینجڈ یا آلٹرڈ, اور ارگوس کا مطلب ہے ایکشن. تو مطلب یہ اگر ان کو ملا کے دیکھا جائے تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ایکشن یا ری ایکشن جو ہے وہ چینجڈ ہے, یا ہم اسے آلٹرڈ ری ایکشن بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. اب یہ آلٹرڈ ری ایکشن کس کا ہے؟ یہ باڈی کا ہے, کہ آپ کا جو ایکچوئل ری ایکشن ہے کسی بھی چیز کے اگینسٹ, یہ اس سے کچھ ہٹ کے ہے, اس سے کچھ اب نارمل ہے. تو الرجی جو ہے وہ ہائپر سینسٹیوٹی کو کہتے ہیں, ایگزیجریٹڈ ری ایکشن آف دی باڈی. صحیح. 2 لوگ ہیں, ان میں سے دونوں ایک ہی ایٹماسفیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ چھینکنا شروع ہو جائے گا, دوسرا بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں, اس کو الرجی ہو جائے گی, دوسرا جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص الرجک ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اب نارمل ہے. اچھا. اور وہ آلٹرڈ ری ایکشن جو ہے نا اس کا, جو اس کی حساسیت ہے, وہ الرجی کہلاتی ہے. صحیح. اچھا, اب یہ الرجی جو ہے, اب آپ نے ویسے تو جواب دے دیا, لیکن ہوتی کیوں ہے؟ کیا یہی ایک واحد وجہ ہے؟ کیا بنیادی کمزوری ہے, کوئی ایب نارملٹی کوئی جسم میں ہے, یا سینسٹیوٹی کسی چیز کی وجہ سے ہے؟ کیا وجوہات ہے جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور الرجی پیدا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہیں یہ ایموشنل بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایموشنل؟ جی ہاں, کہ آپ جو ہے وہ اتنے سٹریس میں رہے, آپ اتنا ٹینس رہے, اور فار لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ جو ہے اس میں رہے, آپ کے اندر جو ہے وہ ڈیفنس میکانزم جو ہے وہ آلٹر ہو گیا, چینج ہو گیا, اور آپ کی باڈی نے کسی ایک الرجن کو زیادہ ریسپانس کرنا شروع کر دیا. صحیح. یہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, ہیریڈیٹری بھی ہو سکتی ہے. اگر والدین کو ہو الرجی, تو اگر دونوں کو ہو, والد اور والدہ کو
تو 75% چانسز ہوتے ہیں کہ بچوں میں بھی الرجی ہوگی. صحیح. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہو تو 25% چانسز ہوتے ہیں کہ الرجی بچوں میں ہو سکتی ہے اسی چیز سے جس اسی سے چیز سے. والدین کو. اچھا. اور اگر دونوں میں کسی کو نہیں ہے تو پھر کوئی اور کاز ہو سکتی ہے, اور اس میں 7 to 12% چانسز ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز سے بھی الرجک ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب وہ الرجی جو ہے وہ کسی بھی, یا آپ کو انوائرمنٹ سے ہو سکتی ہے, پولوشن سے ہو سکتی ہے, ہیومیڈیٹی سے ہو سکتی ہے, کہ جیسے کراچی میں ہیومیڈیٹی بہت ہے, وہاں پہ الرجی بھی زیادہ ہے, وہاں پہ پولوشن بھی زیادہ ہے کیونکہ گاڑیاں زیادہ چلتی ہیں, وہاں انڈسٹری زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے پولوشن زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اسلام آباد میں دیکھیں پولن الرجی بہت ہے. تو یہ الرجن جو ہے وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. اس میں کانٹیکٹ الرجن بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے کانٹیکٹ سے آپ کو جو ہے وہ الرجی ہونا شروع ہو گئی. صحیح. آپ نے کچھ انہیل کیا, سانس لیا آپ نے, تو اس سے الرجی ہونا شروع ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی چیز آپ نے کھائی تو جی آئی ٹی ڈسٹربینس شروع ہو گئی, کہ کسی نے, اب دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فوڈ انہوں نے لیا, ایک نے اس کو صحیح طرح سے ڈائجسٹ کر لیا اور بہت ٹھیک رہا, اور دوسرا پیشنٹ یا دوسرا شخص جو ہے اس نے کھایا تو اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ پرسن از الرجک ٹو دیٹ فوڈ صحیح. اور اینی پارٹ آف دیٹ فوڈ. صحیح. تو یہ الرجی جو ہے کسی طرح کے بھی, اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. نئی چیزیں آ گئی ہیں ڈاکٹر صاحب. اب تو مطلب فوڈ الرجی, ویٹ الرجی, یہ وہ الرجیز ہیں جن کا شاید پہلے سنا نہیں تھا یا پہلے تھی ہی نہیں, لیکن اب